الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اچانک سوئی گر گئی اور ساتھ ہی چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر جگمگ جگمگ اور روشن ہو گیا۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور کتنا حسین اور کتنا روشن ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو قیامت کے دن مجھے دیکھ نہ سکے گا۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بخیل ہے۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل کون ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بخیل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شخص کا گزر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا اور اس کے پاس ہرن تھی جو اس نے ابھی شکار کی تھی، جس اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اس رب کائنات نے اس ہرن کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ اس ہرن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں دودھ پلاتی ہوں اور وہ ابھی بھوکے ہیں، آپ اس شکاری کو ارشاد فرمائیں کہ یہ مجھے چھوڑ دے اور میں جاؤں اور بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرن سے ارشاد فرمایا، اگر تو واپس نہ آئی تو؟ اس ہرن نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اس شخص کی طرح لعنت ہو جیسا کہ اس پر ہوتی ہے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے، یا میں اس کی طرح ہو جاؤں جو نماز تو پڑھے لیکن نماز کے بعد دعا نہ مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری کو ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ اس شکاری نے اس ہرن کو چھوڑ دیا، ہرن گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس سے بڑھ کر مہربان ہوں جیسا کہ یہ ہرن اپنے بچوں پر مہربان ہے، اور بروز قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کی طرف لوٹا دوں گا جیسا کہ یہ ہرن آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے۔ اس حدیث پاک اور واقعے سے معلوم ہوا کہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے اور اس شخص پر لعنت ہوتی ہے، اور اسی طرح جو نماز تو پڑھے نماز کے بعد دعا نہ مانگے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔